ارے سر، میں نے یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ سر، جیسے ہمیں کوئی نئی چیز دین میں پتہ چلتی ہے کہ کوئی حقیقت واضح ہو گئی ہم پہ کسی غامدی صاحب کے دلائل سے یا کسی بھی عالم کے دلائل سے، تو سر ہمارے اندر ایک وہ تڑپ سی پیدا ہوتی ہے کہ جی ہم لوگوں کو بتائیں، یعنی کہ اپنے ہم خیال کریں لوگوں کو. سر اس چکر میں ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو شاید علم کم ہوتا ہے تو آپ وہ کنونس نہیں کر پاتے، اور دوسرا یہاں ایک یہ بھی مسئلہ آ جاتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم ایک نئے علم آیا اور ہم وہ دکھاوا کرنے کے لیے لوگوں کو بتا رہے ہیں. تو سر اس معاملے میں کیا ہمارا وہ ہونا چاہیے، کس طرح کا ہمارا رویہ ہونا چاہیے کہ جب ہمیں علم آ رہا ہے تو ہم پھر وہ اس کو ہولڈ کریں اپنے پاس کچھ عرصہ کے لیے اور پختہ ہو جائیں اس پہ، یا کہ پھر وہ آگے بیان کرتے رہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ دین جتنا ایک بھی انسان کو سمجھ میں آتا ہے، سب سے پہلے تو اسے پختہ کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے. اور اگر دین کی بات کوئی اہم پہلو کی بات ہے تو اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے. لیکن کن کے ساتھ؟ جن کے ساتھ آپ ڈسکس کرتے ہیں، جو آپ کی بات سنتے ہیں، اور ان کو بھی بس ایسے بتائیں کہ جی ہمارے سامنے ایک دین کی بات آئی ہے، یہ اس کے دلائل ہیں. یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اس میں یہ جذبہ کہ آپ اس بات کو دوسری باتوں کے مقابلے میں ایک زیادہ صحیح بات ثابت کرنے کی کوشش کریں، اس میں احتیاط کرنی چاہیے. وجہ یہ ہے کہ اس میں بعض اوقات غالب آنے کا، کچھ تکبر کا کچھ امکان ہوتا ہے. بھئی بات صحیح ہے تو اپنے دلائل سے اپنے آپ کو ثابت کر لے گی، اور اگر صحیح نہیں ہے تو اپنی موت مر جائے گی. آپ کے اس کے ساتھ جذبات اسی صورت میں وابستہ ہونے چاہیے کہ جب وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں سے گفتگو کے نتیجے میں اس چھاننی سے گزر کے آپ محسوس کریں کہ یہ بات تو بڑی مضبوط ہو رہی ہے، تو بس اس کے بعد آپ اطمینان سے بیان کریں. سختی سے بیان کرنا، ضرورت سے زیادہ جذبات کے ساتھ بیان کرنا، اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، سلجھتے نہیں ہیں. سر وہ حسن الیاس صاحب نے ایک وہ تحریر لکھی تھی جس میں انہوں نے پوچھا تھا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کے بھی اختلافات ہیں غامدی صاحب سے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم جیسے جو لوگ ہوتے ہیں نا ہماری ذہنیت کے، وہ کوئی محقق یا اس طرح کے تو لوگ ہوتے نہیں ہیں. وہ بیسیکلی وہ اپنے ہی دماغ میں وہ پرکھتے ہیں کسی کے دلائل کو، اور پھر وہ اس پہ سر تسلیم خم کر لیتے ہیں یا پھر اس کے وہ خلاف چلے جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ اختلافات کرنے کے لیے مواد نہیں ہوتا کہ ہم کس بیس پہ اختلافات کریں. تو ہمارے جیسے لوگ ہیں جو فالوورز ہوتے ہیں، تو آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ ان کی بات یہ ٹھیک ہے؟ جی، میں نے ان کی یہ تحریر پڑھی تھی اور مجھے ان کی یہ تحریر پسند آئی تھی، سمجھ میں بھی آئی تھی. اس سے کچھ دن پہلے میں نے غامدی صاحب کی ایک بات پر کچھ تنقید کے انداز میں ان کو کچھ شاید لکھا تھا یا وائس میسیج میں نے کیا تھا کہ انہوں نے جو سورہ نساء کی آیت فلا وربک لا یؤمنون کے حوالے سے حدیث کی آپ کا یہ حجیت کو بیان کیا تھا غامدی صاحب نے حسن الیاس صاحب کے سوال کے جواب میں. تو میں نے یہ کہا تھا کہ اس کے نتیجے میں تو ان کا اپنا حدیث کے بارے میں جتنا بھی تصور مجھے سمجھ میں آیا تھا، اس کی تو مجھے لگتا ہے نفی ہو گئی. ذرا الفاظ کچھ سخت تھے. تو حسن الیاس صاحب نے کہا تھا کہ آپ اصل میں وہ نہیں ہیں، اچھے فالوور نہیں ہیں. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ
بات کو صحیح طرح سے سمجھتے نہیں ہیں. جو بھی ان کا بیان تھا حق تھا ان کا. تو ان کی اس تحریر پر میں نے ان کو یہ کہا کہ دیکھیں ہم جیسے لوگ دور ہیں, آپ قریب ہیں, اور یہ حقیقت ہے کہ غامدی صاحب کے بارے میں عام طور پر یہی تجربہ مجھے بھی ہوا ہے کہ بعض بڑی سخت قسم کی آپ کہیے تنقید بھی ہوتی ہے سمجھنے کے لیے. تو وہ جب آپ صبح و شام ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو بات کلیئر ہو جاتی ہے. ظاہر ہے کہ یا یہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے جو بات بھی بیان کی ہے اصولی طور پر یا ہمیں سمجھ میں نہیں آئی, یا یہ ہے کہ جو خاص مسئلہ ہمیں درپیش ہے کہ اصل بات سے ان کی یہ بات بظاہر انکنسسٹنٹ ہے, اس کی انکنسسٹنسی ہمیں سمجھ میں نہیں آئی تھی, اصل میں وہ نہیں ہے. بات تو وہی ہے اصولی جس کے مطابق انہوں نے یہ بات کی ہے جو مجھے سمجھ میں نہیں آئی, وہ واضح ہو جاتی ہے. بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غامدی صاحب کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ نہیں واقعی تو گڑبڑ ہو گئی ہے. تو غامدی صاحب سے غلطی ہو سکتی ہے, ہوئی ہیں, مطلب اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے, غامدی صاحب سے غلطیاں ہوئی ہیں تبھی تو انہوں نے امپروو کیا ہے. مگر وہ ضد نہیں کرتے اور وہ بڑی ایک کلیئر لائن آف تھنکنگ ہے ان کی. اس میں آپ ان سے, اور یہ بڑا لرننگ ایکسپیرینس ہوتا ہے ان سے, اس میں آپ جب ان سے گفتگو کرتے ہیں اور بحث کرتے ہیں ظاہر ہے اپنی حدود میں رہتے ہوئے, تو یہ بات حسن صاحب کی ٹھیک ہے کہ اس کے بعد ہم جیسے لوگوں کا اور کیا کام ہے سوائے اس کے کہ ہم ان سے کہیں جی کہ آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی, یہ تو آپ کے اپنے اصول کے خلاف ہے, یا وہ ہمیں منوا لیں گے یا مان جائیں گے, ایسا ہی ہوتا ہے. تو سر یہ پرسنالٹی انفلوئنس بھی تو ہوتا ہے نا کہ اب غامدی صاحب سامنے بیٹھے ہیں تو ان کا ایک انفلوئنس بھی ان کی پرسنالٹی کا, ان کا ایک روب بھی ہے کہ بندہ وہ لگتا ہے کہ بعض دفعہ نہ چاہتے ہوئے بندہ وہ مان ہی جاتا ہے بات کہ یار یہ اب اتنے علم والے انسان بول رہے ہیں. تو سر یہ چیزیں بھی تو پھر وہ میٹر کرتی ہیں دین کو سمجھنے میں جب آپ سامنے بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں. تو سر یہ اس سے میرے خیال میں اگر بچنا چاہیے تو اس کے کیا طریقہ ہے, بندہ کیا کرے؟ دیکھیں جو بات آپ کہہ رہے ہیں میں اس کے امکان کا انکار نہیں کرتا, لیکن غامدی صاحب کے کمپنی میں صحبت میں ایسا نہیں ہوتا عام طور پر. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ یار بات ویسے سمجھ میں تو نہیں آئی ہے لیکن مان لیتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ آدمی ان کو کہتا ہے جی کہ میں نے بات نہیں سمجھ میں آئی, ابھی بھی نہیں آئی, تو وہ محنت کرتے ہیں سمجھانے کے لیے مزید. ظاہر ہے ان کا حق ہے ان کو کہ وہ پوچھیں کہ بھائی کیا سمجھ میں نہیں آیا, محض یہ جملہ تو کافی نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہوتا ہے, اس کا ضرور امکان ہے کہ ان کی موجودگی کی وجہ سے آدمی اتنا ان کے علم سے مروب ہو جائے کہ اس کو پھر مزید دلائل نہ سوجیں. یہ ہو جاتا ہے کہ بندہ کہے جی کہ یہ بات انہوں نے جواب دیا ہے, میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. تو اس وقت سوائے اس کے کہ آدمی ایک حق پسند انسان کی طرح سرنڈر کر دے, کوئی چارہ نہیں ہے. یہ ویسے ان کی کمپنی میں کم ہوتا ہے کہ آدمی کہے کہ یار اب وہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہی, میں اب کیا کر سکتے ہیں, وہ بات مان ہی نہیں رہے. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں نہ آئے, آپ ایگری اس وقت نہ کریں اور خاموش ہو جائیں. بعض لوگ خاموش ہو جائیں گے, لیکن ان کے شاگردوں میں اکثر یہ اعتماد ہے کہ وہ کہیں کہ جی ابھی تک بات سمجھ میں نہیں آئی. سر یہ غامدی صاحب کے جواب دینے میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ سوال کو اگلے پہ ہی الٹا دیتے ہیں بعض دفعہ. تو یہ ٹیکنیک آپ کے لحاظ سے وہ کارآمد ہے کہ یا یہ بعض دفعہ لوگوں میں وہ ایک وہ متنفر سا کرنے میں بھی وہ کام کردار ادا نہیں کرتی بعض دفعہ کہ ہم جواب لینے گئے تھے اور الٹا سوال ہماری طرف ہی آ گئے؟
دیکھیے جی، جب کہ یہ ہمارے ساتھی ہم کو مسکرا کے دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے، ظاہر ہے میرے استاد ہیں اور میرا یہ حسن ظن تجربے کی بنیاد پر ہے کہ غامدی صاحب دوسرے شخص سے گفتگو کرتے ہوئے، میں اب نسبتاً ریسنٹ پاسٹ کی بات کر رہا ہوں، دوسرے کو گفتگو میں چت کرنے کے لیے ایسا نہیں کرتے. اصل میں کہ جیسے میں نے آپ گزارش کی کہ ان کی، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو وصف ہے وہ ان کی سوچ کی کنسسٹنسی ہے. وہ ایک لائن میں سوچتے ہیں، جو اصول طے کیا ہے اس میں وہ کنسسٹنٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں. جہاں ہم گڑبڑ محسوس کرتے ہیں بات کرتے ہیں، جیسے میں نے ابھی بات کی آپ کے سامنے، مجھے ابھی تک ان کی حدیث والی وہ بات سورہ نساء کی اس آیت کے حوالے سے سمجھ میں نہیں آئی ہے. مگر ایک ہوتا ہے نا کہ ایک اعتماد ہوتا ہے، بھائی اس سے پہلے بھی بہت ساری باتیں تھیں، وہ کلیئر ہو گئیں، امید ہے یہ بھی کلیئر ہو جائے گی. تو میرا یہ خیال ہے کہ جب گفتگو ہو رہی ہوتی ہے غامدی صاحب سے اور کوئی سوال پوچھتا ہے اور وہ سوال پر سوال کر دیتے ہیں اور سوچنے والا محسوس کرتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، ہم تو پوچھنے آئے تھے اور الٹا انہوں نے ہمارے اوپر بات پھینک دی. یہ نہیں سوچنا چاہیے. مسئلہ کیا غامدی صاحب کو ہرانا ہے یا بات سمجھنا ہے؟ اور بات اگر سمجھنی ہے تو پھر انہوں نے کوئی سوال کیا ہوگا تو اس کا کوئی جواب ہوگا نا. اور وہ سوال اسی لیے کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں، یعنی جو مجھے تھوڑا بہت یاد ہے کچھ اس طرح کے واقعات، تو اس میں سوال کر کے اصل میں وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی اپنی سوچ میں کچھ تضاد ہے. جو آپ نے سوال کیا ہے، اگر آپ جس بات کو مانتے ہیں اس کو واقعی مانتے ہیں تو پھر یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے. تو وہ اس طرح کا ان کا ہوتا ہے انداز. دیکھیے ہاں، انسانی کمزوری کو کبھی بھی اس کی نفی نہیں کر سکتے، لیکن عام طور پر میں نے دیکھا کہ اس طرح کی ان کی اپروچ ہوتی ہے. میں وہیں سے مطلب اپنے سوالات کا سلسلہ جاری رکھوں گا جو آپ بیان کر رہے تھے، اپنا سفر ہدایت فرام ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، پھر جاوید احمد غامدی صاحب اور امین احسن اصلاحی صاحب. تو اسی سلسلے کو جاری فرمائیں. یہ جو آپ نے سفر ہدایت کا ٹائٹل دیا ہے، یہ آپ کو معلوم ہے نا کہ ہمارے دوست ڈاکٹر زبیر احمد کے ساتھ میں نے جو 2006 میں آج نیوز میں شروع کیا تھا پروگرام ریلیجس، اس کا نام سفر ہدایت تھا. میں پہنچا تھا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے ساتھ، جو میں نے بھرپور 3 سال گزارے، 78 79 اور 80. میں کچھ اب کنفیوز ہو گیا ہوں کہ 81 اس میں شامل تھا یا نہیں تھا، شاید کچھ حصہ ہوگا. اس دوران میں اب میرا رابطہ مولانا اصلاحی سے بھی ہو گیا تھا اور جاوید غامدی صاحب سے بھی ہو گیا تھا. مولانا اصلاحی تو بزرگ ہو چکے تھے، ان کا تو میں نے درس قرآن اٹینڈ کرنا شروع کیا، اور آنیسٹلی جس کو کہتے ہیں نا ریلیجس جو لرننگ کا ایکسپیرینس میں نے انجوائے کیا، جو قرآن کو سیکھنے کا، وہ 10 سال تھے جو میں نے مولانا اصلاحی کے درس قرآن اٹینڈ کیے. آپ یقین جانیے آج بھی جب میں بعض صورتیں پڑھتا ہوں، خاص طور پر سورہ کہف، اور مولانا اصلاحی کا مجھے درس یاد آتا ہے، ان کے الفاظ گونجتے ہیں اور ان کا یہ کہنا بار بار، سمجھ گئے آپ، خیال میں آپ کے وہ ذہن میں آتا ہے. بہت افیکٹو تھا وہ. ویسے بائی دا وے ابھی میں نے ریسنٹلی جو میرا وزٹ تھا ڈیلس میں، تو اس میں نے غامدی صاحب کو یہ کہا کہ دیکھیں فرینکلی آپ کے کوشچن آنسرز ہم بہت انجوائے کرتے تھے، ابھی بھی کرتے ہیں. غامدی صاحب کا درس حدیث بہت اچھا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ایک قرآن کے عالم کی حیثیت سے حدیث کو جب بیان کرتے ہیں تو حدیث کا
صحیح مقام سمجھ میں آتا ہے، اور وہ بڑا غیر معمولی مقام ہے. مگر قرآن مجید مولانا اصلاحی بہت اچھا بیان کرتے تھے. آپ کا جو قرآن مجید کا بیان کا انداز تھا وہ اس طرح سے ابھی سمجھ میں نہیں آتا تھا. اب ماشاءاللہ آپ جب بیان کرتے ہیں تو مجھے وہ چیز محسوس ہو رہی ہے. ایک آدمی کا تجربہ اس کو وہاں تک لے جاتا ہے کہ پھر وہ جب اللہ کے کلام کو بیان کرتا ہے تو لگتا ہے کہ نہیں، اب بات وہاں پہنچ گئی ہے کہ جہاں اس کو پہنچنا چاہیے تھا. تو مولانا اصلاحی کا تو میں درس قرآن، درس حدیث اٹینڈ کرتا تھا. غامدی صاحب چونکہ ینگ آدمی تھے اور ان کے اندر بڑا جذبہ تھا کام کرنے کا. آج بھی وہ جذبہ جوان ہے. تو اس زمانے میں آپ سوچئے، مجھے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تنظیم میں، ان کے حلقے ماحول میں یہ چیز کچھ نظر آنے لگی تھی کہ یہ ون مین شو ہے. اور میں بڑے جذبے کے ساتھ ان کے ساتھ شامل ہوا تھا، اور وہ اس جذبے میں یہ چیز بھی شامل تھی کہ میں چاہتا تھا کہ جیسے میں ان سے متاثر ہوا ہوں اور ان کی وجہ سے دین سے متاثر ہوا ہوں، ایسے سارے ہی نوجوان اس بات کو سنیں اور متاثر ہوں. مگر مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ اگر اسی طرح سے ڈاکٹر اسرار صاحب ہی ڈومینیٹ کرتے رہے تو یہ جو فورس ہے، یہ جو موومنٹ ہے، یہ وہاں تک اثرات نہیں چھوڑے گی جہاں تک میں چاہتا تھا کہ پورے معاشرے میں اس کی پینیٹریشن ہو. تو میں نے یہ خواہش اپنے اندر میری پیدا ہوئی، اور میں نے بعض بزرگوں سے ملاقات کی کہ وہ بھی تنظیم اسلامی میں شامل ہوں. مجھے معلوم ہے کہ آئی ایم شور میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب سے پوچھا بھی نہیں ہوگا، شاید پوچھ بھی لیا ہو، لیکن زیادہ امکان یہی ہے، اس لیے کہ مجھے معلوم تھا کہ ان کی طرف سے مجھے اس کی اجازت ہے ہی کہ دوسرے لوگ بھی شامل ہوں. تو 3 بزرگ تھے کہ جن کا میں نے انتخاب کیا. ایک ہمارے شادمان کالونی کی مسجد میں ایک واپڈا کے ایک بڑے افسر فہیم عثمانی صاحب ہوتے تھے. ان کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا، اللہ کو پیار ہو گئے. بہت اچھے ان کا خطبہ ہوتا تھا جمعے کا. ان سے میں نے ملاقات کی. ایک عالم ہوتے تھے ندوی، حیدرآباد کے وہ میئر بھی رہے، جماعت اسلامی کے سندھ کے امیر بھی رہے، مولانا وسیم اظہر ندوی صاحب. وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے پاس کانفرنسز وغیرہ میں بھی آتے تھے. تیسرے غامدی صاحب. تو تینوں کو میں نے دعوت دی کہ آپ شامل ہوں ڈاکٹر اسرار صاحب کی تنظیم میں. فہیم عثمانی صاحب نے تو معذرت کر لی کہ میں ایک دیوبندی اسکول آف تھاٹ سے میرا تعلق ہے، میں جامعہ اشرفیہ کے بزرگوں کو میں فالو کرنے والا ہوں، تو میری کچھ مناسبت نہیں بنتی. مولانا وسیم اظہر صاحب نے یہ کہا کہ میں جو ڈاکٹر اسرار صاحب کی شرط ہے بیعت کی، وہ مجھے دینی طور پہ ٹھیک نہیں لگتی. غامدی صاحب نے کہا کہ مولانا وسیم اظہر صاحب کی بات غلط نہیں ہے، تنظیم میں اور بھی مجھے کچھ اختلافات ہوں گے، مگر یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تنظیم میں ایک اصول وہ مان لیا گیا ہے کہ جو میرے خیال میں دین کے، قرآن کے خلاف ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کی جو مجلس شورا ہے اس میں ان کے پاس ویٹو کا حق ہے، اور یہ میرے نزدیک قرآن کے خلاف ہے. قرآن امرہم شورا بینہم کا مسلمانوں کو حکم دیتا ہے، اصول بیان کرتا ہے کہ اسی کی روشنی میں ان کے تمام اجتماعی معاملات طے ہوں گے. تو تم، یعنی مجھے کہا، تم
ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے اگر یہ بات منوانے کے لیے تیار ہو جاؤ کہ وہ اس پر نظر ثانی کریں گے اور مجلس شورا میں جب کوئی چیز ڈسکشن کے لیے آئے گی تو ان کا صرف ایک ووٹ ہوگا اگر اختلاف ہوا، اور جو اجتماعی فیصلہ ہوگا وہ اس کے پابند ہوں گے، جو میجورٹی کا فیصلہ ہو۔ اگر تم نے یہ منوا لیا تو پھر میرے پاس واپس نہ آنا۔ یہ مجھے آج تک یاد ہے کہ میری تنظیم اسلامی میں شمولیت کی درخواست تم اپنی جیب میں سمجھو۔ تو میں نے کہا جناب بلے بلے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، یہ کون سی بات ہے؟ تو میں نے جا کے ڈاکٹر اسرار صاحب سے یہ بات کی۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے، یہ مجھے نہیں یاد کہ کیا جواب دیا فوری، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے سوچنے دو۔ یہ بھی مجھے یاد نہیں کہ اب اس کے کتنے دن بعد، 1 2 3 4 دن بعد میں جب گیا، یا ہفتہ بھی ہو سکتا ہے، قرآن اکیڈمی، تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ مختصر سی ملاقات تھی غالباً، نہیں اتنی مختصر بھی نہیں تھی، کچھ لمبی تھی، اس میں کچھ انہوں نے باتیں ایکسپلین کی، لیکن بہرحال وہ اس کا لب لباب یہ تھا کہ آخر میں انہوں نے جملہ بولا، اور وہ بھی مجھے لفظ یاد ہے آج تک، کچھ چیزیں خواہ یاد ہوتی ہیں، کہ میں اپنی اس بات پر جازم کہ میرا اس تنظیم اسلامی کی مجلس شورا میں جو رول ہے اس میں ویٹو میرا رائٹ ہے، لیکن میرے بعد تنظیم میں جو اگلا امیر ہوگا اس میں وہی معاملہ ہوگا کہ جو غامدی صاحب کہہ رہے ہیں، اور اس کی انہوں نے کوئی وضاحت بھی کی، کچھ دلائل بھی دیے۔ تو میں اس کے بعد خواہ کی تفصیلات ہیں، وہ آپ مجھ سے نہ پوچھیں، شاید مجھے اس طرح یاد بھی نہ ہو، کچھ اکھڑ سا گیا میں، اور وہ جو میرا اکھڑنا تھا وہ بالآخر اس بات پر منتج ہوا، اس کا نتیجہ نکلا کہ پھر میں تنظیم سے نکل گیا۔ سر جیسے آپ نے ایک دفعہ پہلے بھی بیان کیا تھا، ابھی دوبارہ آپ نے پھر وہ بتایا کہ جو مولانا اصلاحی کا وہ جو تھا درس قرآن تھا وہ کسی اور، یعنی کہ اب کہہ لیں کہ ہاں لیول کا تھا، تو سر اس میں وہ ایسی کیا بات تھی جو آپ کو اتنی فیسینیٹ کرتی تھی کہ آپ وہ ابھی بھی جب کبھی بتا رہے ہوتے ہیں تو آپ لگتا ہے کہ کسی اور دنیا میں ہو، یا کسی اسی ٹائم میں واپس چلے گئے ہیں جس ٹائم میں وہ درس قرآن دے رہے تھے؟ تو اس میں وہ کیا چیز تھی جو فیسینیٹ آپ کو کرتی تھی؟ دیکھیں، قرآن مجید کو جب بھی ہم پڑھتے ہیں، کوئی مسلمان پڑھتا ہے تو بہت متاثر ہوتا ہے۔ قرآن مجید ہے ہی متاثر کن کتاب، تبھی تو ہم مسلمان ہیں، ایمان لائے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ بعض باتیں سمجھ میں نہیں آتی، پھر آدمی سوچتا رہتا ہے، غور کرتا رہتا ہے، نصیحتیں ہیں اس میں، واقعات ہیں اس میں، دلائل ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو ہمارے ان بزرگوں کا کمال ہے، مولانا فراہی، مولانا اصلاحی اور غامدی صاحب کا، کہ انہوں نے قرآن مجید کا نظم واضح کیا ہے۔ مولانا اصلاحی کو جب میں نے سنا تو میرے سامنے اس نظم کا بیان پریکٹیکل ڈیٹیل میں پہلی مرتبہ سامنے آیا۔ اب آپ اس کو دیکھنا چاہیں، سچی بات ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہوتا کیا ہے، جب پہلی مرتبہ آدمی کو یہ تجربہ ہوتا ہے تو بہت فیسینیٹ ہوتا ہے۔ اب آپ اس کو دیکھنا چاہیں، یعنی میں آئی ہوپ آئی ایم ناٹ ایگزیجریٹنگ، تو اس کو کہیں زیادہ ایڈوانس شکل میں آپ غامدی صاحب کے البیان میں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو کبھی البیان میں دیکھنا ہو، یعنی وہ والا نظم جس کو میں بیان کر رہا ہوں، تو اس کی ایک ٹرک ہے۔ غامدی صاحب جو پیسیجز بیان کرتے ہیں نا، ایک پیسیج سے دوسرا اور دوسرے سے تیسرا، اس میں وہ پھر ترجمہ کرتے ہیں الگ الگ نا، تو پیسیج کے آغاز میں ترجمے میں
آپ دیکھیں گے بہت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بریکٹ میں ایک آدھ جملہ ہے وہ واضح کر دیتا ہے کہ پیچھے سے کیسے جوڑ رہا ہے, تو آدمی کہتا ہے مائی گڈنس یار, آئی مین دس از ایبسلیوٹلی امیزنگ. اس لیے نہیں کہ وہ کوئی مرغوب ہوتا ہے آدمی, اس لیے کہ قرآن کلیئر ہو جاتا ہے. جو قرآن بات کرتا ہے وہ بات ایسی مربوط ہو جاتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ منتشر آیات کا مجموعہ ہے, بلکہ بات ایک سے دوسری اور دوسری سے تیسری پروسیڈ کر رہی ہے. تو مولانا اصلاحی کے ذریعے سے پہلی مرتبہ میں نے ان کی زبان سے جب یہ سننا شروع کیا, اور میں مثال کی طور ایک مثال دیتا ہوں, آئی واز امیزڈ کہ آپ سورہ کہف کی میں بات کرتا ہوں, وہ انہوں نے جب پڑھائی تو آپ سورہ کہف میں جو اصحاب کہف ہیں ان کا واقعہ بیان ہوا ہے. اس میں آپ دیکھیں گے پہلی 3 آیات ہیں, اس کے بعد غالباً چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نحن نقص علیکم قصصہم, کو اس طرح کی الفاظ ہیں کہ ہم تم کو ان کا قصہ بیان کرتے ہیں. تو بندہ کہتا ہے کہ لمحہ ابھی 3 آیات پہلے سے آپ قصہ ہی بیان کر رہے ہیں, یہ اب قصہ کیا بیان کر رہے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے, یہ سوال ہے, یہ آپ کے اندر ایک بے چینی ہے. تو اس کے بعد مولانا اصلاحی آپ کو یہ سمجھاتے ہیں کہ اصل میں پہلی 3 آیات میں اس قصے کا خلاصہ تھا, سمرائزڈ ورژن تھا, اب وہ ڈیٹیل میں بیان ہو رہا ہے. میں کہتا ہے واو, باقی ایسے ہی یہ بات انہوں نے واضح کر دی. سورہ کہف ہی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت غالباً دنیا کی زندگی کی مثال بارش اور بارش کے نتائج سے دی. اس کو اگر آپ ریلیٹ کر کے بیان کریں بندہ تنگ رہ جاتا ہے کہ کیسے اللہ نے ایک انسان کی پوری 60 70 80 سال کی زندگی کو بارش کے اس فینومینن سے ریلیٹ کیا جو چند مہینوں میں سامنے آ جاتا ہے. سچی بات ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. سو ایسی بہت سی مثالیں ہیں. تو میں تو بس میرا سنتا تھا, منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا تھا کہ یہ قرآن کیا چیز ہے. سو لوگوں کو نظم معلوم نہیں ہے. سو یہ نظم اب آئی ایم شیور کہ جب میں نے غامدی صاحب کو سنا تو شاید وہی چیز میں بھی اور پریسائز طریقے سے سامنے آئی. اور یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. اس کا ایک کمال یہ ہے کہ آپ خود اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اور آئی ایم شیور اور بھی اسکولز آف تھاٹ میں بہت سی چیزیں خوبی کی ہوں گی. اس میں ایک خوبی کی بات یہ ہے کہ میرے جیسا ایک عام طالب علم بھی اس سوچنے کے پروسیس میں انوالو ہو کے ڈسکور کرنے لگتا ہے, کویسچن کرنے لگتا ہے. جب آپ کویسچن کرنے لگتے ہیں اور آپ کو نتائج جوابات ملتے ہیں تو فیسنیٹ ہوتا ہے انسان. سر وہ اسی طرح سورہ راف میں بھی جب اللہ تعالیٰ وہ انسان کے دل کو وہ تشبیہ دے رہے ہوتے ہیں زرخیز زمین سے, اور بعض بنجر ہوتی ہیں, تو سر وہ بھی ایک بڑی فیسنیٹنگ چیز ہے. اور پھر آگے رسولوں کے واقعات جو جی سر, وہ تو پورے کی پوری سورہ سر وہ ایک مجھے لگتا ہے کسی اور نہج پہ ہے جس طرح اللہ تعالیٰ. جی سر, آیت نمبر 57 اور 58 اور پھر اس کے بعد 59 سے لے کے آن ورڈ. جی سر, کمال ہے. جی سر, کسی کو آدمی بتائے, باقی کوئی صاحب ذوق ہو تو وہ یہ کہے کہ آئی شور کیا واقعی یہ ہے, اور آدمی کہتا ہے واقعی یہ ہے, اور کوئی وجہ ہی نہیں ہے. چند الفاظ ہوتے ہیں جو یہ واضح کر دیتے ہیں کہ واقعی بات ہے. کیا بات ہے بھلا؟ 57 اور 58 آیت میں اللہ تعالیٰ بارش کے اسی واقعے کو, فینومینن کو بیان کرتے ہیں, اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں بعض زرخیز زمینوں میں ہریالی ہوتی ہے, اور اسی بارش کے نتیجے میں بعض بنجر زمینیں بالکل کوئی رسپانس نہیں دیتی. اور آگے 59 سے لے کے ایک لمبا آیت نمبر 170 تک نوح, ہود, صالح, لوط, شعیب اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں قوموں کے. ان واقعات میں کیا ہے
وہی آتی ہے، کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں، کچھ لوگ انکار کرتے ہیں. پیچھے آئیں، بارش برستی ہے، کچھ زمینیں ہیں کہ جو رسپونڈ کرتی ہیں، کچھ نہیں کرتی ہیں. سو بارش وہی ہے جیسے وہی ہے، مگر اس کا تعلق زمین کی کوالٹی سے کہ کیا نتیجہ نکلے گا، وہی ہے. اس کا تعلق انسان کے اندر کی زمین کی کوالٹی سے ہے، کیا نتیجہ نکلے گا. واو یار، بندہ دنگ رہ جاتا ہے. اور یہ مضمون قرآن کا اتنا ریپیٹ کیا گیا مضمون ہے، لیکن جب آتا ہے ایک نئے انداز میں آتا ہے. اب یہ دیکھیے، یہ زمین کا بنجر ہونا، اس کو قرآن نے کتنے انداز اسالیب میں بیان کیا ہے. دل کا سخت ہونا، دل کا زنگ آلود ہونا، دل کا ٹیڑھا ہونا، دل کے اوپر مہر لگنا، دل کا سیاہ ہونا. کیوں بتا رہا ہے؟ اہم ترین بات یہی ہے. اور مزید یہ کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو آپ جان بوجھ کر غلط کام کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے. تو یہ بڑی فیسنیٹنگ بات ہے. آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ یار کیا حکمت ہے. سر اسی طرح سورہ راف میں سر وہ جب وہ اللہ تعالیٰ وہ یہ امتوں کے ان کے واقعات بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی کس طرح انہوں نے کچھ نہیں مان لایا اور کچھ نہیں. تو سر وہ ایک اور چیز بھی مجھے فیسینیٹ کیا تھا اس نے کہ جیسے دو انبیاء کا اکٹھا ذکر ہو رہا ہے تو ان کی جو قومیں ہیں سر وہ جواب بھی دیکھیں ایک طرح کے دے رہی ہیں ان کو کہ جی آپ جس طرح پچھلی قوم نے وہ جواب دیا ان کو اگلی قوم. اور مجھے فیل آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ بنجر پن جو آپ کے دل کا ہے یہ کس طرح کا ہے کہ یعنی یہ لوگ آئیڈینٹیکل ہے آپ کا، اگر یہ پیچھے سے ہی چلتا آ رہا ہوگا، جو اگر یہ چلتا آ رہا ہوگا تو بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اور ایک اور بڑی فیسنیٹنگ چیز ہوتی ہے کہ اسی یکسانیت میں بعض اوقات ذرا سا الفاظ کا ایک دو کا فرق ایک نئی ڈائمنشن ایڈ کر دیتا ہے. اچھا، ایک اور وہ آپ پوچھیں نا مولانا ایسا ہے کہ کن باتوں سے، ہائی گڈنس. اب یہ جو صورتوں کے جوڑوں کا معاملہ ہے، فیسنیٹنگ. مطلب یہی سورہ اعراف کی بات دیکھیں آپ. سورہ اعراف سے پیچھے ہے سورہ انعام. یہ دو صورتیں ہیں جن میں آپ دیکھیں کہ وہی بات کہیں درمیان میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ رسولوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی پالیسی کیا ہوتی ہے. ان کی قوموں کو پہلے فراوانی سے وہ تنگی مشکلات میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ گڑ گڑائیں، ان کے اندر نرمی پیدا ہو اپنی اکڑ سے. جب وہ نہیں نرمی پیدا کرتے، یتضرعون، جب ان کے اندر یہ تضرع پیدا نہیں ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ فراوانی دے دیتے ہیں اور اچانک پکڑ لیتے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے کہ یہ صرف انعام اور اعراف میں جوڑا صورتیں ہیں، لیکن یہ جو اس سے بھی زیادہ جو کمال ڈسکوری، اور یہ غامدی صاحب کی ہے، یہ مولانا سائیگیا نہیں ہے، یہ بھی آپ دیکھیے استاد کے بعد شاگرد نے مزید کتنی پروگریس کی ہے. سورہ نساء اور سورہ مائدہ جوڑا صورتیں، ان کے آخر میں جو بعض میں لوگوں نے عذرائے تفنن نے کہا کہ کویسچن آنسر سیشن. سورہ نساء کے آخر میں 4 سوالوں کے جواب ہیں، سورہ مائدہ کے آخر میں 5 سوالوں کے جواب ہیں. یہ کہیں اور نہیں ہے. تو شروع میں تو بندہ کہتا ہے نہیں یار یہ کوئی ذاتی ہے، مطلب ایسا بھی نہیں ہے. لیکن جب آپ خود قرآن میں اس کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو بندہ حیران رہ جاتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں نساء اور مائدہ میں یہ ایک آیت ہے جو کہیں اور نہیں ہے. کونوا قوامین بالقسط شہداء، اے مسلمانوں تم اللہ کی خاطر حق کی گواہی دے کر کھڑے ہونے والے بن جاؤ. نساء میں کہا اگرچہ کہ اس کا نتیجہ تمہارے اپنی ذات پر مفادات پر پڑے، والدین کے مفادات پر پڑے یا رشتہ داروں کے، حق کی گواہی دو. مائدہ میں یہی بات کہی، لیکن ایک دوسرے پہلو کو بیان کیا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر مائل نہ کرے کہ تم ناانصافی کرو.
تو یہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں جو آدمی کو ناانصافی کراتی ہیں، یا اپنے یا اپنوں کے مفادات یا دوسرے کی دشمنی. کسی کے ساتھ دیکھتے نہیں آپ اپنے معاشرے میں کھچ ہو گئی ہے، چلو ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی ہو گئی ہے، اب آئے ایسی کی تیسی کر کے دکھائیں گے. یہ صرف آپ کو جگانے کے لیے. اچھا نہیں میں جاگ رہا. اچھا سر، یہ آپ کی بات واقعی اپیل کرتی ہے کہ یہ جو کوہرنس آف قرآن ہے، اس کے بغیر مجھے بھی مطلب کہ قرآن ایک تو فیسینیٹ نہیں کرتا اور سمجھ بھی نہیں آتا، اس کے ساتھ ہی سمجھ میں آتا. لیکن ڈونٹ یو تھنک کہ یہ اتنی ضروری چیز تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب آثار میں ملتی نہیں ہے کہ صحابہ کو سکھائی ہو یا صحابہ نے تابعین کو سکھائی ہو. تو اس کے پیچھے کیا حکمت تھی کار فرما کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی مطلب کہ ایسے کیا تھا کہ پہلی جنریشنز کو نہیں ملے اور 1200 سال یا 1300 سال کے بعد حمید الدین فرائی صاحب یا امین احسن اصلاحی صاحب کے نام کے علماء پیدا ہوں گے اور وہ اس چیز کو ڈسکور کریں گے. تو جو پھر وہ محرومی کا فیکٹر نہیں آ جائے گا باقی جنریشنز میں؟ دیکھیں، اگر آپ قرآن مجید کو پڑھیں اور ظاہر تدبر کے ساتھ پڑھیں، یہ تو وہ شرط ہے جو قرآن نے خود عائد کی ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو یہ بات نہ سمجھ میں آئے کہ قرآن مجید میں جو بات الفاظ میں بیان کی گئی ہے حقیقت میں بات اس سے زیادہ ہے. سمجھے نا؟ یعنی نظم اصل میں اگر اس بات کو آپ سمجھ لیں تو اسی کی ایک طرح کی ایکسٹینشن ہے. نظم میں کیا ہوتا ہے؟ یہ بزرگ یہ بتاتے ہیں کہ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اصل میں پوری بات یہ ہے. یہی ہے نا نظم، کہ پیچھے سے بات یہ چلی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے پچھلے پیراگراف میں یہ بات بیان کی اور اب یہ فرما رہا ہے چنانچہ تم یہ دیکھو کہ قیامت کے روز تم کیا جواب دو گے، اور آگے بات شروع ہو جاتی ہے. سو یہ بریکٹ میں ہوتا ہے. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ قرآن مجید میں اگر اس کو اصول میں سمجھنا چاہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ قرآن کے ترجمے میں بریکٹ میں بعض چیزیں شامل کریں. ممکن ہی نہیں اس کے بغیر ترجمہ کرنا. اس کی اگر آپ مثال دیکھنا چاہتے ہیں، اب تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، بہت سے لوگوں نے کام کیا، لیکن ہمارے جو چیپا صاحب ہیں زاہد، وہ اسلام 360 میں انہوں نے اردو کا ترجمہ کوئی 7-8 مترجمین کے ایک ساتھ کر دیے. ان میں غالباً جونا گڑھی صاحب کا پہلا ہے، پھر مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہے، پھر کوئی رضوی صاحب ہیں، پھر مولانا اصلاحی ہے. مولانا اصلاحی تو کرتے ہی ہیں، اگرچہ کہ کم کرتے ہیں، وہ اپنے ترجمے میں، وہ تفسیر میں زیادہ نمایاں کرتے ہیں. غامدی صاحب نے اس کو ترجمے میں کیا ہے. آپ جونا گڑھی صاحب اور مولانا تقی عثمانی کے ترجمے کو دیکھیں، اس میں آپ کو بڑے شاندار بریکٹس ملیں گے. یعنی بعض اوقات مجھے مولانا اصلاحی کا ترجمہ نہیں سمجھ میں آتا تو میں تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ دیکھتا ہوں. تو ایک بات تو یہ ہے. سو یہ ممکن نہیں ہے کہ پچھلوں نے اس کو ڈسکور نہیں کیا، بیان نہیں کیا. بھائی ایسے ہی ہے جیسے ایک اور بہت بڑی ڈسکوری ہے قانون رسالت. قانون رسالت سے انقلاب آ گیا. دین کو، قرآن کو سمجھنے کے معاملے میں انقلاب آ گیا. تو یہ ان کو ہی سمجھ میں آیا؟ نہیں، سمجھ میں پہلے بھی آ گیا تھا. ان بزرگوں نے جو کمال کیا وہ یہ کیا ہے کہ اس کو پریسائز کر دیا، بالکل 2 اور 2 4 کر دیا. اور پہلوں کو کیوں یہ نہیں موقع ملا؟ یار دیکھیں، بہت سے دنیا میں کام ہو رہے ہیں، ہر آدمی ہر کام نہیں کرتا. اور یہ میں ایک بات کہتا ہوں کہ اصل میں بعض لوگ بعض کام کرتے ہیں اپنے وقت زمانے میں اس لیے کہ ان کے لیے وہ کام کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے اپنے سروائیول کے لیے. سروائیول سے مراد ایمان کے لیے. بھائی آپ یہ دیکھیں نا، غامدی صاحب کیا کرتے کہ ان کو سورہ نساء کی آیت نمبر 11-12 میں یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ بظاہر نعوذ باللہ یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 جمع 2 5 ہوتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کیا کریں گے؟ آپ کو یہ اگر معلوم ہو جائے
تو آپ کو یہ کیا ہے، یہ ہے کیا؟ مطلب یہ تو بڑی بیوقوفی کی بات ہے یار، اللہ میاں کہہ رہے تو ہوں گے 5 ہی ہوں گے. بھائی 5 نہیں ہیں، 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. تو انہوں نے بتا دیا کہ 2 اور 2 4 ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. غامدی صاحب نے کیوں کیا؟ ان کے لیے ایمان کا مسئلہ بن گیا. اوروں کے لیے کیوں نہیں بنا؟ بھائی اور کیا، ان کے استاد کے لیے نہیں بنا. مولانا اسلائی معلوم کیا کہتے ہیں؟ مولانا اسلائی کہتے ہیں بھائی نہ میں وارث اور نہ میں مورث، تو میرا کیا لینا دینا. فقہ کی کتابوں میں دیکھیں کہ ان آیات کی کیا تشریح ہے، غور ہی نہیں کیا. وہ کہتے ہیں کہ حساب میں ویسے ہی کمزور تھا، میرے جو سبجیکٹس تھے اس میں جو حساب والا سبجیکٹ تھا اس میں تو میں بڑی مشکل سے پاس ہوتا تھا. یہ کہہ کے ٹال کے آگے نکل گئے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر انسان کی اپنی ایک وہ ہوتا ہے، ایریا ہوتا ہے جس میں وہ ایکسل کرتا ہے. تو یہ جو نظم ہے اس کی تربیت، ان بریکٹس کو کھولنے کی تربیت قرآن نے خود دی ہے. تو یہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ پہلے دن سے علماء کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی، بس بیان نہیں کیا، وقت نہیں آیا. اس کی بہت سی مثالیں. غلام لونڈی، کین یو امیجن کہ آپ کے پچھلے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے غلام لونڈیوں کے خاتمے کا بالکل وہ کر دیا تھا، روڈ میپ تیار کر دیا. بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. غلام لونڈیاں چلتے رہے. اس قدر اللہ مجھے معاف کرے شرمناک قسم کی حرکتیں ہوتی تھیں ان کی منڈیوں میں. کیسے ہوئی خیال ہی نہیں آیا. آپ کہیں آپ فضول باتیں کریں، نہیں یار یہ حقیقت ہوتی ہے، بعض اوقات خیال نہیں آتا. میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ کے ہمارے ہاں جو ملازمین کی تنخواہیں ہیں شرمناک حد تک کم ہیں، شدید ایکسپلائٹیشن ہے، کوئی بات نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا. آپ جائیں، آپ دیکھیں پاکستان میں جب لوگ آتے ہیں تو اٹس اے کلچرل شاک کہ جو بھک منگے مانگ رہے ہوتے ہیں. میں اور آپ یوزڈ ہو گئے، ہم ایک ایسے آلودہ ماحول میں سانس لے رہے ہیں جس میں کہ نہایت ہی سڑی ہوئی بدبو ہم کو نہیں آ رہی. یہ میں نے مثال آپ کو جان بوجھ کے دی. شادمان کالونی میں ہم فلیٹ میں رہنے کے لیے گئے تو ہمارے ساتھ گندا نالا تھا. میں نے کہا یار یہاں کیسے رہ سکتے ہیں یار، بڑی سڑی بدبو ہے، ہاؤ کین وی لیو ہیئر. 2 دن کے بعد وہ ٹھیک ہو گئی. اب اس کے بعد کوئی آتا کہتا ہے بدبو ہے تو میں کہتا یہ بکواس کر رہا ہے، اس لیے کہ میری اپنے اندر کی وہ حس ختم ہو گئی تھی. آدمی یوز ٹو ہو جاتا، یہ پرابلم ہوتی ہے. اچھا سر، قرآن جب پڑھتے ہوئے بعض دفعہ فیل ہوتا ہے کہ قرآن آپ کی پہلے وہ یعنی کہ گراؤنڈ بریکنگ کرتا ہے آپ کو، یعنی توڑ پھوڑ ہوتی ہے، پھر پیمنٹ ہو جاتی ہے بعد میں. جی سر مرحبا. تو سر یہ یعنی کہ جب آپ قرآن پڑھ رہے تھے پہلی دفعہ، یعنی کہ آپ کو ایسے فیل ہوا کہ جو آپ کے وہ پچھلے وہ ریلیجیس وہ تھے، اگر کوئی عقائد تھے آپ کے، تو وہ پہلے ٹوٹنا شروع ہوئے، پھر آہستہ آہستہ ان کی پیمنٹ ہونا شروع ہوئی. اگر آپ کو یا آپ کے بعد کسی دور میں آپ کو اس طرح فیل ہوا ہو تو سر وہ جب وہ توڑ پھوڑ ہو رہی تھی تب آپ کے کیا جذبات تھے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے وہ مرمت بھی کر دی تو پھر کیا جذبات تھے؟ دیکھیں ہر آدمی کا اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے. الحمدللہ میں نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو میں اصل میں اسی وقت مسلمان ہو رہا تھا، تو مجھے تو کوئی پرابلم، یہ میری بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے. آئی ہیڈ نو پریویس ریلیجس انڈرسٹینڈنگ. سنی سنائی باتیں تھیں، کوئی کمٹمنٹ تھی نہیں. بھائی میں مذہبی انسان تھا ہی نہیں، میں اپنے آپ کو دہریہ سمجھتا تھا. تو اللہ کا شکر ہے کہ جب میں قرآن پڑھا میں نے کہا یہی بات ہے جو اصل بات ہے. بعد میں کچھ چیزیں ٹھیک ہوئیں. ہاں ایسا ہے کہ اپنی اس انڈرسٹینڈنگ کے زمانے میں آگے جب میں بڑھا تو مثلاً یہی بات آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے زمانے میں 3 سال کم سے کم، جوانی کے 3 سال یار، آئی واز واٹ 19 20 21 22 یہ سال تھے کہ میں نے اقامت دین اور غلبہ دین پر تقریریں کرتا تھا. اس لیے کہ یہی اس اپروچ کا طرہ امتیاز تھا.
ہم یہ بات کرتے تھے کہ دینی ذمہ داریاں کیا ہیں. عبادت رب، شہادت الناس، اقامت دین، پھر آگے وہ بیت وغیرہ یہ سارا اس کی ہم دعوت دیتے تھے. تو واہ واہ، پہلے مولانا وحید الدین خان نے تعبیر کی غلطی میں اس کو توڑا اور اتنے خوبصورت طریقے سے توڑا کہ سچی بات ہے ٹوٹ گیا. اور پھر اس کے بعد پلستر کیا اور پینٹ کیا غامدی صاحب نے. اٹ واز ناٹ شاکنگ، ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ناٹ آلویز، لیکن اکثر جب اس طرح کی ٹوٹ پھوٹ اور پھر مرمت ہوتی ہے نا، تو آپ کے اندر ایک پہلے سے کچھ چور ہوتا ہے. آپ پوری طرح سرٹن نہیں ہوتے، آپ کو خود کچھ کھٹک رہا ہوتا ہے. میں اپنے بارے میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ جب میں تقریر بھی کر رہا ہوتا تھا تو یہ ضرور ہوتا ہے یہ کچھ زیادہ زور ہو رہا ہے. اور یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے یار، جب بھی آپ نے بات کرنی ہے پولائٹلی بات کریں، اس لیے کہ جب آپ زور دے کے بات کر رہے ہو تو دال میں کچھ کالا ہے. آپ کو اتنا زور دینے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ اگر آپ کے دلائل مضبوط ہیں تو تمیز سے بات کریں اور اس کو سمجھائیں کہ نہیں یہ ایسے نہیں ہے، یہ اس کی دلیل یہ ہے. تو میرا خیال ہے یہ توڑ پھوڑ ایسے ہوتی ہے. میں ایسے لوگوں کی عظمت کو سلام کرتا ہوں کہ جو بالکل آخری حد تک کمٹ ہو چکے تھے کسی پوائنٹ آف ویو کے بارے میں، اور ان کے سامنے دوسرا حق آیا اور انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. میرا خیال ہے وہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ آدمی کو خیال ہوتا ہے کہ نہیں یار کچھ تھوڑا سا ہے مسئلہ، لیکن یہ بات ابھی تو ایسی لگتی ہے. کچھ اس طرح کا پروسیس ہوتا ہے. سر یہ تو ویسے ریئلٹی ہے سر، یہ اس چیز کے بارے میں. اب مجھے سر وہ یعنی کہ حدیث میں پڑھا تھا، لوگوں سے سنا تھا، علماء سے سنا تھا، تو یہ حیات عیسیٰ کے بارے میں، لیکن کبھی بھی وہ جو دل کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے وہ کبھی محسوس نہیں ہوئی کہ آئیں کہ مجھے لگتا تھا کہ ڈرامہ کوئی پتہ نہیں کوئی چل رہی ہے، کوئی فلم چل رہی ہے. جی سر، جی سر. کیا ہوگا اور اس کی وجہ کیا ہے؟ لیکن بھائی اس کی کچھ ایک دو مثالیں اب میرے ذہن سے یہ بڑی شرمناک مثالیں ہیں ویسے، یعنی میرے اپنے پوائنٹ آف ویو سے. اللہ ہی مجھے معاف کرے. اللہ تعالیٰ جن کو میں نے تنگ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کرم فرمائے، رحمت نازل فرمائے. میری والدہ پر خاص طور پر، میرے رشتہ دار جو آتے ہیں، اتنا میں نے تنگ کیا ہے ان لوگوں کو. کس بنیاد پر؟ پردہ، موسیقی، تصویر، تباہی بربادی پھیلا دیتا تھا میں. اور مزید چوتھا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. آپ سوچیں کیا چکر ہے یار، مذہبی ذہن کیسے بنتا ہے. تصویر حرام ہے، تہس نہس کر دی میں نے. البمز، اب میرے بھائی کہتے ہیں یار کدھر وہ اتنی شاندار تصویریں دی ہماری، غائب کر دی، پھاڑ دیں. موسیقی جتنے بھی تھے وہ چیزیں، وہ کیا اس زمانے میں ہوتے تھے وہ کیسٹس وغیرہ. اور پردہ بیچارے کیا ہے یار، میں کرتا میں کیا فضول قسم کے کام کیے میں نے. میری امی کی ایک نہایت قریبی دوست میری خالہ کی طرح تھیں، وہ اتنے ان کے مجھ پہ احسانات ہم پر تھے. وہ ایک دن آئی، مجھے ان کا لباس پسند نہیں آیا، میں نے بسترا لے کے نیچے گرا اور جا کے مسجد میں جا کے سو گیا. واٹ واز دس نان سینس. مگر وہ ایک جوش تھا. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. جس نے کوئی منکر دیکھا تو اپنے ہاتھ سے روکے. اور یہ اتنی زوردار طریقے سے بیان ہوتا تھا کہ بندہ کہتا نہیں یار تو ایمان کا تقاضا ہے، اور آخر میں تو ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. تو اس کے بعد جب واضح ہوا تو یار وہی والی بات جو میں آپ کو پہلے کہہ رہا تھا، توڑ پھوڑ نہیں ہوئی. اس سارے ہنگامے میں دل میں یہ ہوتا تھا کہ ہو کیا رہا یار. مطلب موسیقی کو حرام بھی کہہ رہے ہیں، اور موسیقی اتنی خوبصورت چیز بھی دل گواہی دے رہا ہے یار. یہ کیا چکر ہے یار. تصویر کو حرام قرار دے رہے ہیں یار. والد صاحب کی تصویر، بزرگوں کی تصویر، فیملی کی تصویر، اس کو ناجائز قرار دے رہے ہیں. تو
وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک سائملٹینیس پروسیس ہوتا ہے. ایک طرف وہ آپ کے اوپر مولویت طاری ہوتی ہے جس کا ترہ امتیاز کیا ہے؟ جذباتیت اور عقل سے کام نہ لینا اور اپنے بات کو انسسٹ کرنا، انفورس کرنا، جس کی بھیانک ترین شکلیں اب یہ آپ کی وہ ہیں، یہ موومنٹس آئسس اور ٹی ٹی پی اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں، یہ وہی ہیں. تو یہاں یہ ہوتا ہے. سر یہی تصویر اور اس کے معاملے میں، یہ گانے وغیرہ کے معاملے میں سر وہ ان کی پتہ چل گیا کہ جی یہ حرام ہے، لیکن اندر سے کہیں سے بغاوت اٹھتی تھی کہ یار حرام ہے تو سنیں گے تو صحیح، مزہ تو آ رہا ہے. تو لیکن سر آن دی ادر ہینڈ جب ہم شراب کے بارے میں یا سور کے گوشت کے بارے میں ہم جب پڑھتے ہیں تو وہ ادھر یہ فیل نہیں آتی کہ نہیں کھانا ہی کھانا ہے. جی سر یہ میں کہہ رہا تھا کہ اس کے نیچر کی اندر کی بات ہے کہ ان میں وہ فیل نہیں آتی تھی حرام والی. بات یہ ہے کہ بڑی سادہ سی بات ہے، وہ کنٹرڈکشن واضح ہے. یعنی تصویر کو حرام قرار دے رہے اور اپنے فیس بک پہ تصویریں چھاپ دکھا رہے، اور بیچ میں بات کیا یار اتنے پڑھے لکھے یار بزرگ علماء، میں کیا نام لوں، ایک ٹیکنیکل دلیل دے رہے ہیں یہ والی تصویر نہیں ہے. گیو می اے بریک یار، کیا کون سی تصویر ہے یہ؟ اور موسیقی کو آپ حرام کر رہے ہیں. آپ کے جیب میں یہ آلہ ہے، اس میں موسیقی ہے، وہ آپ گھنٹی بجائیں اس میں موسیقی ہے، آپ پریڈ کریں اس میں موسیقی ہے، آپ قومی ترانہ پڑھیں اس میں موسیقی ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ یار؟ لیکن ایک غلبہ ہے. یہ جو ذہن ہے نا، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور میں تو وہی پرانی بات، گفتگو میں نرمی اور غور و فکر، ایک دوسرے کی بات سنیں، اپنی بات بیان کریں تاکہ یہ توڑ پھوڑ جاری رہے. اور ایک اور بات، خدا کے واسطے کسی بندے کو کہ جو نئی بات کر رہا ہے کنڈیم نہ کریں، غور کریں اس کی بات پر. ہمارے ہاں تو ایک باقاعدہ اصول ہے کہ ہر نئی بات کرنے والا انسان ایک منحوس انسان کیا کرے. سر میں قرآن کے حوالے سے میرے ساتھ سر ایک مسئلہ پیش آتا ہے بیسیکلی کہ سر میں جب قرآن پڑھ رہا ہوتا ہوں تو یعنی کہ جہاں میرے کویشچن آ گئے میں اڑ جاتا ہوں ادھر. وہ پتہ نہیں اگر بعض دفعہ تو آپ سے پوچھ لیا، کسی سے پوچھ لیا، جواب مل جاتے ہیں، لیکن وہ پھر سر وہ ایک بریک آ جاتی ہے درمیان میں، پھر وہ پتہ نہیں 2 ماہ کی آ جائے. اب مجھے یاد ہے کہ 3-4 سال ہو گئے ہیں وہ مجھے قرآن سٹارٹ کیے ہوئے، لیکن جس طرح سے میں پڑھ رہا ہوں وہ بالکل وہ میری وہ اسی والی کچھوے والی چال ہی ہے سر. میں ابھی سورہ راہ پہ پہنچا ہوں. تو لیکن سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ وہ لگا دیں، اسپیڈ لگا دیں خرگوش والی، کہ یعنی کہ اسی جس طرح میں پڑھ رہا ہوں اسی طرح پڑھنا چاہیے. دیکھیں 15-20 سال پرانی بات ہے. ماشاء اللہ حامدی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، 72 سال کے ہونے کو ہیں. سو اگر میں 20 سال کی بات کر رہا ہوں پرانی، تو 52 سال کے تو تھے اور پورے اپنے علم کے عروج پر تھے. میزان وغیرہ سب یا تو لکھ چکے تھے یا اس زیر تصنیف تھیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے بھی کچھ سوالات ہیں جن کے میرے پاس جواب نہیں، وہ میں نے کہیں رکھے ہوئے دراز میں. نہیں مجھے معلوم ہے کہ میں اس دنیا سے رخصت ہوں گا اور ان کے جواب دے پاؤں گا یا نہیں دے پاؤں گا. لیکن ان کی وجہ سے ان کو بریک نہیں لگی. اصول کیا ہے؟ وہی والی بات جو غامدی صاحب کے بارے میں میں نے کی آپ کے سامنے. یار 40 سال سے ان اللہ کے بندے کے ساتھ ایک تعلق ہے، مور دین 40 ایئرز. غلطیاں ہوئی ہیں ان سے، اپنی بات کو انہوں نے بدلا ہے، ریوزٹ کیا ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے. ایسا ہوتا ہے بعض اوقات. بعض ان باتوں پر کہ جن کو آپ وہ بالکل نہیں مانتے بہت انسسٹ کرتے تھے، یہ بھی ہے. لیکن یہ تجربہ ہے کہ ان سے بات کرنا بے سود نہیں ہے. وہ بات سنتے ہیں اور بات سن کر اس کا اثر لیتے ہیں. یعنی یہ بڑا کمال ہے کہ اگر آپ کی بات میں وزن ہے اور ان کو ہٹ کر جائے، نو میٹر ہو یو آر،
ان کا اندر کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے غور کرنے کا، یہ کیا کہہ رہے ہیں. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے تھوڑی بہت ہم جیسے نالائق شاگردوں میں بھی پیدا کی ہے. ابھی میں نے آج معیز صاحب کو ایک آیت کا حوالہ دیا اور میں نے کہا یار یہ آیت جو کہہ رہی ہے اس سے تو لگتا ہے کہ ان لوگوں کی بات صحیح ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ 7 آسمان یہی ہیں، پیچھے کہیں نہیں. تو معیز نے بھی کہا کہ واقعی بڑی قابل غور بات ہے، اس لیے کہ کریں کیا یار، آیت کا ایک لفظ یہ کہہ رہا ہے، اشارہ کر رہا ہے، اب کیا کریں، اس کو نکال دیں، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کا سوال تھا، جسٹ موو آن. یعنی اب میرے لیے وہ بریک لگ گئی ہے. میں آج تک 7 آسمان کی کہہ رہا تھا، یہ نچلا والا نظر آ رہا ہے، باقی شے پرے ہیں. اب وہ سیریس کویسچن پیدا کی تھی، اللہ جزائے خیر دے میرے ایک پارٹیسپینٹ نے. تب مطلب کیسے اوائڈ کروں گا میں بھائی، جب میں وہ آیت پڑھوں گا کہ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا. فی ہنہ میں ہنہ کس کو کہہ رہا ہے؟ 7 آسمانوں کو کہہ رہا ہے کہ اس نے چاند بنایا ان میں. تو اب یہ پروسیس ہے، اس میں رکنے کی کوئی وجہ نہیں. اگر آپ کا یہ کانفیڈنس ہے کہ قرآن سوال پیدا ہوتا ہے اس کا جواب دیتا ہے، تو آگے چلیں، آگے مل جائے گا جواب. ڈونٹ اسٹاپ. شریف بھائی سر کر لیں اگر کوئی سوال ہے تو میں اینڈ پہ. ابھی آپ جیسے فرما رہے تھے کہ مطلب آپ بڑے جذباتی قسم کے مسلمان تھے، جو ایک روایتی قسم کا مسلمان ہوتا ہے، موسیقی یہ تصویر وغیرہ کو حرام جانتے تھے. تو جب آپ نے ان چیزوں کو جائز جاننا تو وٹ واز یور فیملیز ریئیکشن؟ او مائی گاڈ. اللہ تعالیٰ میری امی کو کے درجات بلند کرے، ان کی گناہوں کو معاف کرے. کیونکہ میرے بڑا اچھا بڑا ان کے ساتھ گہرا اور بڑا مزیدار تعلق تھا. وہ مجھے کہتی تھی کہ خالد تمہارا کوئی دینی ایمان ہے؟ پہلے تم وہ کہتے تھے اور تم نے ہمارا جو ہے وہاں سے بدل کے تو یہاں لائے ہو، اب کہتے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے، تم کیا ہو؟ اور وہ ٹھیک کہتی تھی. اس لیے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ بزرگوں کو اس مشکل میں ڈالنا خود ایک مسئلہ ہے کہ یار آپ کو مشکل ہوتا ہے بدلنا. تو باقی جو لوگ تھے میرا خیال ہے کہ ہر ایک نے اپنے اپنے لحاظ سے سمجھا، اور بعض نے تو یہ خیال کیا کہ یار وہ بھی کبھی سمجھ میں نہیں آیا اور یہ بھی کبھی سمجھ میں نہیں آیا. تو ہر ایک کا اپنا اپنا ریئیکشن ہے. سر میں بیسیکلی یہ صرف اپنے لیے شریف کے لیے یعنی کہ ہم حاضر ہیں اور ایک غائب میں ہے، اس کے لیے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کچھ 2 4 یا ایک ہی اگر نصیحت ہمیں وہ کوئی کرنا چاہیں تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں میرے لیے 2-3 فرمائشیں بہت مشکل ہوتی ہیں. ایک یہ کوئی نصیحت کریں، دوسرا یہ کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. اب میں ایک مشکل میں پھنسا ہوا ہوں کہ اب قرآن مجید کے خاتمے کے بعد مجھے کوئی دعا کرنی ہے. یار دیکھیں میں ایک ایسا بیٹسمین ہوں جس کے پاس بعض شاٹس نہیں ہیں، میں وہ شاٹس کھیل ہی نہیں سکتا. تو میں جیسا بیٹسمین ہوں ویسے ہی آپ اس کو لے لیں. یار نصیحت یہی ہے کہ قرآن باقاعدگی سے پڑھتے رہیں اور ظاہر سمجھ کے پڑھیں. دوسروں سے بات کریں تو ہمیشہ نرمی اور دلیل سے بات کریں. جو ہی محسوس ہو کہ دوسرا ضد پر اتر آیا ہے خاموش ہو جائیں. کسی کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا نہ ہوں اور اللہ سے بس توفیق مانگیں کہ کبھی غلط بات اور باطل پر ضد نہ کریں ہم. اور اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ زندہ رکھے اور ایمان ہی کے ساتھ اس دنیا سے لے جائے، اس کی دعا کرتے رہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین والمسلمات.